حجاج کرام سعودی حکومت آپ کو حرمین شریفین میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ اعمال حج بہت آسان طریقے سے ادا کرنے کے لیے تمام تر سہولتیں پیش کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ کو غار ثور کی زیارت کے متعلق شرعی نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پیارے پیغمبر اور حضرت ابو بکر 3 راتیں قریش مکہ سے چپ کر رہے اور مشرکین آپ دونوں کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کو دیکھے تو ہمیں دیکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تیسرا اللہ تعالی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اپنی نصرت و مدد اور تأیید و طمأنینت ان پر اتاری۔ ارشاد باری تعالی ہے اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالی ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری تعالی نے اپنی طرف سے تسکین ان پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن ہجرت کے بعد پیارے پیغمبر کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا غار ثور پر دوبارہ چڑھنا ثابت نہیں ہے اور نہ غار ثور کے پاس عبادت کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میرے بعد میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ غار ثور کی بلندی 728 میٹر ہے، نہایت بلند پر پیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہے، اوپر سے گرنے اور سخت چوٹوں کا خطرہ ہے۔ کیا کوئی انسان یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے زیادہ عبادت کے شوقین ہے، اور جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہو وہ اپنی طرف سے عبادت سمجھ کر کریں؟ اگر غار ثور کا منظر دیکھنے چاہتے ہیں تو نیچے سے دیکھیں۔